اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں ہدایت پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ خلاصہ تفسیر: یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبے کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبے کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہیں، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل اور تحریف کی ہے وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل تو وہ صرف قرآن پر ہوگا، پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ اس میں کچھ لفظوں کے معنی دیے ہیں حل اللغات کے نام سے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ذالکا کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریب شک و شبہ، ہدن ہدایت سے بنا ہے، اور ہدایت کے معنی ہیں رہنمائی، متقین جس میں صفت تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ غیب لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس سے سماعت وغیرہ سے باہر ہو۔ یقیمون اقامت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سیدھا کرنے کے، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزقناہم رزق سے بنا ہے جس کے معنی ہے روزی اور گزارے کا سامان دینا۔ ينفقون انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آخرہ لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا ہے۔ یوقنون ایقان سے ہے اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون فلاح سے، اور وہ فلاحون سے بنا ہے، فلاح کے معنی ہے پوری کامیابی۔ اب معرف اور مسائل ہیں۔ حروف مقطع جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تحقیق۔ الف لام میم بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطع کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حروف جدا جدا اور ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ حروف مقطع جو اوائل سور میں آئے ہیں ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہی کے رموز ہیں، یعنی راز ہیں۔
مگر جمہور صحابہ، تابعین اور امت کے نزدیک راہ یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطع قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اسی لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث اور گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، جو لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ لگاتے ہیں برکت کے لیے، تو ان کو پڑھنا ضروری ہے، صرف لگانے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں، 9 ہے شاید یہ، اور اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بہت اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود وغیرہ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑنا درست نہیں۔ ابن کثیر نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء سے بھی ان حروف کے معنی منقول ہیں، ان سے صرف تمثیل اور تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے، اسی لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالک کسی دوسری دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتابوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی ہے شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی ہے، اشارہ قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے، اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہی کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام محل شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم کی چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا ہے۔ اسی لیے ہزاروں کم فہموں اور کج فہموں کے شبہات اور اعتراض کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی محض ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے وہ متقین ہی کا حصہ ہے، اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا، اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اسی لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین کی خاص صفات، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات اور علامات بیان کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو سیدھا راستہ
جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہے اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ متقین کی صفات جو ان دو آیتوں میں بیان ہوئی ہے، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے، اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی، اسی لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کی ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب سے 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقین کرنے سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات اور مشاہدات پہ کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے۔ اور اصطلاح شرع میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بد یہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر اس کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کو خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور ان کا علم بداہیت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور، جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی، جن کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخر آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات لے کر آئے ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ عقیدہ طحاوی عقائد نفسی میں یہی کہا گیا ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ اقامت صلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام اور التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات۔ ان کے قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔
زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجیے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ اسی پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا ہے، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض اور واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف دو عمل نماز اور انفاق مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہے ان کا تعلق انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں۔ اسی لیے در حقیقت یہ تنہا دو اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات اس کے ضمن میں آ گئے، اور پوری آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کا مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس جگہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق۔ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اسلام و اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ ایمان کا محل قلب ہے، اور اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء اور جوارح، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس بات تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کرے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان بدون اسلام کے اور اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں۔ جب اسلام یعنی ظاہری اقرار فرمانبرداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو کھلے کفر سے زیادہ شدید جرم ٹھہرایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ایسے یقینی طریق پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ استاد محترم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہی ہے، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں، اس لیے اگر ظاہری اطاعت اور اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ امام غزالی اور امام سبکی کی بھی یہی تحقیق ہے،
اور امام ابن حمام نے مسامرہ میں اس کی تحقیق پر تمام اہل حق کا اتفاق ذکر کیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشربہ اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی ہے کہ وہ ہر تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج کل ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا ہے وہ سب حق ہے، اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد کیونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں تو اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل۔ آج کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر ضرور ہوتا، مگر اس کی ضرورت زیادہ تھی کیونکہ تورات اور انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے، سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ مثلا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک سورہ نحل میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ سورہ مومن میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا سورہ روم میں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سورہ نساء میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سورہ زمر میں، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سورہ شورى میں، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ سورہ بقرہ میں، سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا سورہ بنی اسرائیل میں۔ ان آیات میں اور ان کی امثال دوسری آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل اور من قبل کا کی قید لگی ہوئی ہے، کہیں من بعد کا اشارہ تک نہیں۔ اگر ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیات میں صریحاً ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا طرز اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ مسئلہ ختم نبوت پر قرآنی تصریحات اور احادیث متواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو رسالہ ختم نبوت دیکھا جائے۔ متقین کی تفسیر میں صفت ایمان بالآخرہ۔ اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار، دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا ہے،
اب پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صریحاً اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب میں اہم جز ہے کہ مقتضائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے۔ اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق اور اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، اور جو عقیدہ توحید اور رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اب تمام شرائع میں مشترک اور متفقہ علیہ چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے۔ وہ جب جھوٹ، سچ اور حلال اور حرام کی تفریق کو اپنے عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کے تعزیری قوانین قطعاً انسداد جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں۔ عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کرے تو اسی حد تک کہ اس کو حکومت کی داروگیر کا خطرہ ہو۔ خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں، اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنے عیش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے؟ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت اور خلوت میں یکساں ہوتی ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرا چوکیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر پورے عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسی پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرہ کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک اور تردد۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ 1000 بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے، لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اس کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ تو آپ نے آج ماشاءاللہ کافی میں نے سنا دیا۔ آج آپ کی 5 آیات سورہ بقرہ کی جو ہے اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 6 سے لے کر اور جتنا ہو سکے گا مجھ سے اتنا میں کروں گی، اتنا ہی کروں گی کہ جتنا آپ سن سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔